مجھے 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ قیامت کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے یا آخری زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. 30ویں پارے میں جی سورہ نبا ہے, سورہ تکویر میں ہے 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں جی وسویت الجبال یہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ الفاظ. یہ نہیں صرف 30ویں سے خاص نہیں ہے, بہت سی جگہ ہے جی. متعدد جگہوں پہ اس طرح ذکر چلتا ہے جس سے آخرت کا مضمون بھی نکلتا ہے اور دنیا پر بھی وہ آیات چسپاں ہوتی دکھائی دیتی ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں جی گفتگو کے دوران کئی دفعہ یہ سوال آتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب یہ جانور جمع کیے جائیں گے صوفے نوشے دار, تو پھر یہ کنٹروورسی کنٹرڈکشن سی ایک قسم کی آتی ہے کیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قیامت والے دن پہاڑ اڑیں گے جب کچھ نہ کچھ ہوگا, اس وقت کی باتیں ہیں. تو آج کل کیسے چشمہ کرتے ہیں قیامت والے دن اگر پہاڑ اڑیں گے وہ قیامت جس پہ لوگ مارے جائیں گے کچھ صحیفے میں تقسیم کر رہا ہوگا وہاں, اور موجود رسولت والا مضمون کیسے ہوگا, اور سمندر چلائے جائیں گے, پہاڑ جو اڑیں گے وہ مضمون ان تمام دوسرے مقابل تو پہاڑ اڑائے جائیں گے والا مضمون الگ ہے. ہر صورت میں پہاڑ کے اڑنے کا ذکر نہیں. بہت سی ایسی صورتیں جن کی ترتیب بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ہونے والے واقعات ہیں, اور قیامت سے مراد اگر اس گھڑی کو لیا جائے جس کو انگریزی میں ڈوم ڈے کہتے ہیں, یعنی قیامت کی دو صورتیں ہیں. ایک قیامت ہے جی اٹھنے کا نام, ایک قیامت ہے اٹھے ہوں کا مر جانا اور مدفون ہو جانا. تو قیامت کے دو پہلو ہیں. جس قیامت کی یہ بات کرتے ہیں یہ اس دنیا میں زمین کا تہس نہس اور ہو جانا کو ہی قیامت سمجھتے ہیں, اور ان آیات کا تعلق اس سے سمجھتے ہیں. سمجھ میں آئی. اور وہ جو قیامت ہے جس میں جی اٹھنے کا مضمون ہے اس پر ان کو اطلاق نہیں کرتے, ورنہ وہ پریشی ہو رہی ہے, یہ پہاڑ اڑائے جا رہے ہیں, یہ قیامت سب چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو ایک دوسرے سے متصادم مضامین ہیں. اس لیے جب بھی آپ قیامت کی بات کریں گے ان پیشگوئیوں کو اس وقت پر اطلاق کر کے دیکھیں جبکہ ابھی دنیا فنا نہیں ہوئی, اور اس کے نتیجے میں دنیا فنا ہو جائے گی. پھر اس کا جو پہلا زلزلہ ہے اس سے کیا کوئی انسان دیکھنے والا باقی رہ سکتا ہے؟ کوئی دیدار, کوئی ہوشمند وہ نظارے دیکھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما کہ تو یہ دیکھے گا لیکن یہ یوں نہیں ہوگا. مثلاً یہ جو پہاڑ ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاسبوہا جامدتن وہی تمر مر السحاب. اب اس سے میں قطعی نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ یہ آئندہ زمانے کی جو علم انسان پر روشن ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے. تاسبوہا جامدتن, ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پہاڑوں کو کھڑا ہوا ان معنوں میں مانتا تھا جن میں کوئی جنبش نہیں ہے. قرآن یہ فرما رہا ہے واہ تمر و مر السحاب, حالانکہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں, اور بادلوں کی اڑان میں کوئی زور نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی پاور انرجی استعمال نہیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی, وہ فلوٹ کرتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس زمین کو تم ساکن سمجھ رہے ہو, یہ بجائے یہ کہنے کے کہ زمین ساکن نہیں ہے, اس رنگ میں خبر دے دی ہے کہ اس زمانے کا انسان سنے بھی اور اپنے علم کے مطابق اسے معقول ہی سمجھتا رہے, اگرچہ اس کی تعبیر بھی کچھ اور سمجھ رہا ہو. لیکن آئندہ زمانے کا انسان جس کو قدرت کے رازوں پر بہتر اطلاع ہو وہ اس کا مفہوم سمجھے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ وہ یہ تو پرانے زمانے کے انسانوں کی غفلت کی طرف اشارہ تھا. اے آج کے انسان تم اسے جامد سمجھ رہے ہو, جس کا مطلب ہے زمین بھی جامد, پہاڑ بھی جامد, سب کھڑے ہیں. واہ حالانکہ یہ گھوم رہے ہیں, یہ جو حالانکہ یہ گھوم رہے ہیں اس کا یہ معنی سمجھتے ہوئے
کہ یہ قیامت کے دن اڑیں گے، لوگوں نے تسلی پا لی، اور اس زمانے کے انسان کو بھی کوئی اعتراض پیدا نہ ہوا. سمجھے؟ حالانکہ وہاں واو حالیہ پہلے مضمون کی تردید کرتی ہے اور اس مضمون کو ساتھ ہی جاری فرما رہی ہے. تاسبوہا کا کیا مطلب؟ اگر انسان دیکھ رہا ہے تو ان کو جانتا ہے، تاسب کا سوال نہیں ہے، یقین کا سوال ہے. وہاں اگر کھڑے ہی تھے واقعتاً اور گھوم نہیں رہے تھے تو تاسبوہا کی طرز بیان تو یہ بتا رہی ہے تمہیں وہم ہے، تم گمان کرتے ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے. سمجھیں آپ؟ تو اس کا اس قیامت سے کس طرح تعلق جوڑ سکتے ہیں جو بعد میں آئے گی؟ گویا اس وقت اڑیں گے، حالانکہ قرآن تو ایک جاری حقیقت کے طور پر اس کو بیان فرما رہا ہے. تاسبوہا جامدتن واہیا تمر مر السحاب، اس میں یہ خبر دے دی کہ زمین متحرک ہے، اپنے گرد گھوم رہی ہے. کیونکہ پہاڑوں کو اندر فرمایا وہ زمین میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ ہل نہیں سکتے. تو تمر و مر السحاب کیسے ہو گیا؟ دونوں باتیں بیک وقت تبھی سے اچھی ہو سکتی ہیں کہ جس چیز میں گڑے ہوئے ہیں وہ بھی گھوم رہی ہے اور پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ ایک دائرے کی شکل میں متحرک ہے ہر وقت. اور یہ حرکت بادلوں کی طرح کی ہے جس میں کوئی زور دکھائی نہیں دیتا، مگر جو خود بخود بہتے چلے جا رہے ہیں آسمان پہ. یہ قرآن کریم کی طرز بیان ہے جس پر غور کریں تو پھر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس دنیا ہی کے مخفی قوانین قدرت یا مخفی جو کائنات کا چال چلن ہے اور طور طریق ہے وہ انسان سے مخفی ہے، اس کو ظاہر فرمایا جا رہا ہے. وہ جو صورتیں ہیں ان کو اس نظر سے دوبارہ پڑھیں تو ان میں قطعی طور پر اس بات کی شہادت مل جاتی ہے کہ یہ اس قیامت کی بات نہیں ہو رہی جس میں دنیا مٹائی جائے گی، اور اس قیامت کی بھی نہیں ہو رہی جو مٹنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گی. کیونکہ دوبارہ جی اٹھنے میں وہ مضمون ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پہاڑ اڑائے جا رہے ہیں، سمندر ابالے جا رہے ہیں، وہ میدان حشر میں یہ ہو رہا ہوگا اس وقت. سمجھ گئے؟ اس لیے اس وقتیت کے ساتھ اس کا سلب ہے، وہ ناممکن ہے. اور ادھر آ جائیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہاں ادھر قیامت آ رہی ہے، صحیفے تقسیم ہو رہے ہیں. سمجھے؟ ہاں.